پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگنے کو، جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دکھتے نہ تھے۔ اور سول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس سے کھایا یا پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس سے کہا، اے خداوند، میں حاضر ہوں۔ مقدس پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ ہم نے 9ویں باب کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کی ہے، مگر عزیز بہن بھائیوں، 9ویں باب کی 3 آیت سے لے کر 19ویں آیات تک مقدس پولس رسول کی روحانی تبدیلی کے تعلق سے بات ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ پولس رسول کی روحانی تبدیلی۔ اس وقت تک سول، جسے بعد میں پالوس کہا گیا، 13ویں باب کی 9 آیت کو بھی آپ باغور پڑھیں۔ مسیحیوں کے خلاف اپنی نفرت اور عزیزانی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آیات 3 سے 9 آیات میں مقدس پولس رسول کی مسیح خداوند میں ایمان کی طرف روحانی تبدیلی کا اندراج کرتی ہے۔
جو دمشق شہر کے باہر واقع ہوتی ہے۔ یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ اس کی تبدیلی مندرجہ ذیل حقائق کی وجہ سے بازار یہودا کے گھر کی نسبت یہیں پر واقع ہوئی۔ ویری سمپلی اس کے دل کی حقیقی تبدیلی مسیح خداوند کی اور روحانی نجات کی مقبولیت۔ عزیز بہن بھائیوں، نمبر 1، وہ مسیح خداوند کی ہدایت کی فرما برداری کرتا ہے، مسیح کے پیغام کا خادم اور گواہ اور یہودیوں کے علاوہ اور لوگوں کی طرف مشنری ہونے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اور اپنا دل مکمل طور پر دعا کی طرف لگاتا ہے۔ نمبر 2، حنانیہ اسے بھائی ساؤل کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ حنانیہ پہلے ہی تصور کرتا ہے کہ ساؤل ایک ایماندار ہے جس نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا، یعنی روحانی نجات اور خدا کے ساتھ ایک تجدید شدہ تعلق کو بحال کیا، اور یہ کہ وہ مسیح خداوند اور خدا کے مشن کے لیے سپرد یافتہ ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، اب جس چیز کی اسے ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بپتسمہ لے، مطلب اپنی تبدیلی کی گواہی کے طور پر اس کی بنائی بحال ہو اور وہ روح القدس سے بھر جائے۔ عزیز بہن بھائیوں، ہمیں بھی آج صبح اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دعا کی طرف لگائیں۔ ہم جو مسیح خداوند کو ستا رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اس طریقے سے باز آئیں۔ ہمیں جو ابلیس نے اندھا کر دیا ہے، ہم اس اندھے پن سے آزاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو دعا اور توبہ کی طرف لے کر چلیں۔ ہم دعا میں وقت گزاریں تاکہ میری اور آپ کی روحانی تبدیلی ہو سکے۔ خداوند آج صبح مجھے اور آپ کو آزاد کرے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو روحانی طور پر تبدیل کرے۔ خداوند آپ کے گھرانوں میں اپنی قدرت کو لے کر آئے تاکہ میں اور آپ پورے طور سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند آپ پہ کرم کرے اور آپ پر رحم کرے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دے۔ اس وقت جتنے
لوگ تیرے سامنے جھکے ہیں، ان سب پر رحم کر، اور انہیں برکت دے، اور ان کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی مشکل ہے تو تیرے نام کے وسیلے سے جاتی ہے۔ اپنا بڑا جلالی کام کر ان کی زندگی، انہیں بحال کر۔ تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ تیرا خادم ہوتے برکت دیتا ہوں۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، اگر خاندانی طور پر پریشان ہے، کسی قرض یا کسی لعنت کے نیچے دبا ہوا ہے، تو آج صبح خداوند ان کی پریشانی، ان کی مشکل تیرے نام کے وسیلے سے جاتے ہیں۔ اپنا بڑا جلال ظاہر کر اور بڑا رحم کر۔ ہم گھٹتے جائیں، آپ ہماری زندگیوں میں بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک، اور تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کر، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ پرائی سمجھ۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت و شرافت حاضرین پر تمام مقدسین اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔